ویلکم بیک ناظرین. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج 14 اگست کا دن ہے. بچے بڑے بوڑھے سبھی جو آج کے دن کو جو ہے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں. بات یہاں پر ہو رہی تھی ہماری ذمہ داری کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور سٹارٹ سے بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے. سلمان بھائی, سوال کا جو جواب تھا وہ آپ کی جانب سے رہ گیا تھا. بات یہ کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے اس وقت انٹرنیٹ کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں, جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا, یہ میرے خیال سے ہر صدی کا مسئلہ رہا ہے. جب ٹیلی ویژن آیا ہوگا تو ہمارے پیرنٹس, ان کے پیرنٹس نے بولا ٹیلی ویژن نہیں دیکھو. جب سینما آیا ہوگا تو ان کے بولا یہ سینما نہیں دیکھو. تو وہ یہ تو میرے خیال سے ہر صدی کا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے والدین, جس طرح کے بیچ میں گیمز چل رہے تھے, بچے نہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں, 8-8 9-9 10-10 گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں. میں کسی غلط چیز کی بات نہیں کر رہا. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جانے بھی جا رہی ہیں, جان لیوا گیم وہ ثابت ہونے بعد میں پھر آپ کی آنکھوں پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, پھر آپ کی صحت پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, پھر کئی چیزیں ان کے اوپر پھر کامیڈی چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں دیگر اپلیکیشنز کے اوپر. یہی کہہ رہا ہوں, سو رہے ہیں, سوتے ہوئے وہی بات کریں, گیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ آپ کی وہی والی بات. اس پہ پھر پیرنٹ کا عمل دخل زیادہ آ جاتا ہے, یا ٹیچرس کا عمل دخل جاتا ہے. تو کتنے گھنٹے اس کو وہ دے رہے ہیں, مگر آپ ٹیکنالوجی سے کسی کو روک نہیں سکتے. آپ روکیں گے اور اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے نہیں اس کی مس یوزز اینڈ یوزز, تو وہ پھر وہ کہیں اور طریقے سے دیکھے گا. اگر وہ کسی اور طریقے سے دیکھے گا تو وہ ڈینجرس ہے میرے خیال سے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو اس ڈیجیٹل میڈیا کی افادیت اور پازیٹیو, اب آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب کی بات کر لیں اور یہ دوسرے میڈیم کی بات کر لیں, آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. جیسے پازیٹیو اینگل بھی ہے نا, تو آپ دیکھیں قلم کے بھی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو اینگل ہے. اسی قلم سے آپ اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی سے آپ ولگر چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہر چیز کی, ہر ٹیکنالوجی کی سائڈ اینڈ بیڈ افیکٹس ہیں, گڈ اینڈ بیڈ افیکٹس ہیں. یہ میرا ماننا ہے. تو اگر آپ کسی کو روکیں گے یار یہ گیم نہ کھیلو, یہ نہ کھیلو, ہاں یہ والی بات ہے, پیرنٹنگ اچھی ہونی چاہیے, گائیڈنس اچھی ہونی چاہیے ٹیچر کی طرف. ڈاکٹر صاحب کی بڑی بات ہے کہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو اچھی طریقے سے پیرنٹس کا فرینڈلی ہونا کس حد تک ضروری ہے دیکھیں اولاد کے ساتھ. دیکھیں وہ زمانہ گزر گیا کہ ابا کے ڈر سے بیٹھے ہوئے. آپ کا زمانہ ہے کہ ہماری جو والدین ہیں, خاص طور پہ جو مائیں ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو ہر چیز سے گروم کریں, بتائیں ہر چیز کے بارے میں. کیونکہ دیکھیں وہ اس کو انٹرنیٹ سے سیکھے گی یا سیکھے گا, کیونکہ زور زبردستی تو آپ کسی پہ بھی کر نہیں سکتے. یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, آپ دونوں چیزیں بتا دیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب میڈیم اتنا فاسٹ ہوگا, اور ہمارے بات اب تو ہم دیکھیں جس ہمارے زمانے میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے, اب آپ یہ دیکھیں اس 10-15 سال کے اندر کتنا بڑا ریولیوشن آ گیا. ٹھیک ہے, جب میں شاید ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں کمپیوٹر سائنس نہیں انٹروڈیوس ہوئی تھی. آج چھوٹے سے بچے کو آپ کو زیادہ اسکلس پتہ ہے, وہ سارا آپ کو کھول کھا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بتا دے گا. تو اس کا مطلب سیکھ نہیں رہا, وہ اس نے آٹومیٹکلی کیونکہ سسٹم میں آ چکی ہے, وہ خود بخود ہی آ گیا. تو آپ اس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, اگر آپ اس سے منہ موڑیں گے, جس طرح ہمارے لوگوں نے جب پریس لگا تو بولا پریس نہیں لگاؤ. یہ ہم نے بہت سی چیزیں مسلمان میں, اگر میں آپ مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں تو ہم نے بہت سی چیزیں کو صرف ٹیکنالوجی سے دور ہونے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے. اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو وقت پہ اپنا لیا ہوتا تو آج جو ہے ہم بہت, جیسے ہم اگر ڈاکٹر صاحب میری بات بتائیں کہ ہم کتنا, ہمارا جو گولڈن پیریڈ تھا جس پہ انگریزوں نے ریسرچ کر کے آج ساری تجربات جو ہے ہمارے فارمولے سے لیے. اگر میں لنڈن کے ایک میوزیم کی بات کرتا ہوں, اس میوزیم کے اندر ڈاکٹر صاحب 1001 جو انوینشنز تھی وہ مسلمانوں کی تھی, جو سے ڈارک ایجز کہتے ہیں. اس انوینشنز کو لے کے جو پورا یورپ ہے, پورا جو ورلڈ ہے, وہ ایک گولڈن ایج میں آ گیا. ساری ٹیکنالوجی کے بانی یعنی کہ ویل بنانا, توپ بنانا, اننے کی جو صلاحیت تھی. اس کے علاوہ ایون جو سلائی کا جو ٹانکا لگتا ہے وہ سب مسلمانوں کی انوینشنز تھی. جو ڈائیگرامس, جیوگرافی, تو وہ انگریزوں نے اڈاپٹ کی, یعنی انہوں نے اڈاپٹ کی, علم کو اڈاپٹ کیا, اور ہم بیچ میں اسی میں رک گئے کہ نہیں اس کو حاصل نہیں کرو, اس کو حاصل نہیں کرو. تو آج ہم پیچھے ہو گئے. آئی ایم تھنک کہ ہمیں اسی کو بھرپور طریقے سے ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے اور اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی میں جائیں, سیکھیں اور فلورش کریں. اس پہ کوئی بری بات. 2 سال کا بچہ ہے, اس نے سیل فون لے لیا اپنے باپ سے اور وہ چلا رہا ہے یوں کر کے. اس وقت تو بڑا کیوٹ لگ رہا ہے, لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ, وہ بچہ ضروری کال آ رہی ہے تو اپنے باپ کو فون ریسیو نہیں کرنے دے رہا, کارٹون لگوا رہا ہے زبردستی, اور اس کی آنکھوں پہ بھی افیکٹ پڑ رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو ہم شروع میں تو ہم انکریج کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ہم بعد میں بولتے نہیں یار یہ تو چیز گلے پڑ گئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپنانی چاہیے؟ بالکل صحیح فرمایا. میں بحیثیت ایک استاد کے, یہ تو ہم روزمرہ اس میں دیکھتے ہیں اپنی کلاس کے اندر بچوں کو, چھوٹے لیول کے بچوں, اپنی یونیورسٹی لیول کے بچے بھی, چونکہ اس میں رات بھر وہ جاگ کے موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر کلاس میں سو رہے ہوتے ہیں. تو ایک مطلب آج کے زمانے میں گزشتہ جتنے ادوار گزرے ہیں, بہت زیادہ ضرورت ہے پیرنٹس کی, اساتذہ کی, کہ وہ اپنے بچوں کی اور اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ تربیت اس معنوں میں کریں. اور ایک یہاں پہ میں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ان کے زمانے کے حساب سے کرو. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پیرنٹس یہ مثال دیں کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. دیکھیں آپ کے زمانے میں ہوتا تھا, وہ آج کے زمانے میں نہیں ہوتا.
تو پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کو کوڈ نہ کریں وہاں پہ، بلکہ آج کے جدید دور ان کے زمانے کو کوڈ کریں. لیکن ایک بڑی ذمہ داری میں اصل میں پھر وہی ایجوکیشن کی بات کروں گا کہ جو اسلام نے کیٹیگرائز کیا نا ایجوکیشن کو بچے کی تربیت کے لیے، آپ اگر یورپ میں جائیں گے اور جو غیر مسلم کنٹریز میں جائیں گے تو انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. ایک بچے کی تربیت کیسے کیا، وہاں کے انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پہ سب چیزیں ہیں، وہ بچے ماشاءاللہ ایجوکیشن پہ بہت آگے جا رہے ہیں. ہم ڈے بائی ڈے جو ہے خود مسلمانوں کو اگر دیکھیں گے تو ڈے بائی ڈے بہت پیچھے جا رہے ہیں، یعنی زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ اصل میں سائنس کے جتنے بھی بڑے جو فاؤنڈرز ہیں، جو بانی ہیں، وہ جابر بن حیان ہو یا ابو علی سینا ہو، تو وہ سب مسلمان تھے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے باوجود بھی کسی مسلمان ریاست نے ان کی چیز کو فلورش نہیں کیا، اور کرا تو پھر انگریز کی ریاست نے ان کی ساری چیزیں کمپائل کر کے میوزیم بنا دیا. ہم نے کہہ دیا کہ نہیں سائنس کا اسلام سے تعلق نہیں. ارے بھائی سائنس الگ چیز نہیں ہے. یہ جتنے اسلام کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا وہ 50 سال 30 سال 40 سال ریسرچ کر کے وہی بات وہ ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ، وہ اللہ کے نبی پہلے بیان کر چکے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا ہے. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یا ہم یہ کہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے، فلاں ملک نے یہ کہہ دیا تو ہم اس کو. اچھا، تربیت کا جو اصل محرک ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے بچے کا. اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پہلے اس کے 7 سال 3 جو ادوار میں ڈیوائیڈ کیا اسلام نے. 7 سال پہلے، اس کے بعد 14 سال، اس کے بعد 21 سال. یہ تربیت کے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ پہلے 7 سال میں بچہ کہتے ہیں کہ آپ کا بادشاہ ہے. اچھا، وہ بادشاہ ہے اور آپ پورا رعایا ہے اس کے. اچھا، پیرنٹس اس کے گھر والے اس کو رعایا ہے. وہ بادشاہ ہے. بادشاہ شاہانہ زندگی گزارتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. تھوڑا بہت اصلاح کے ساتھ اس کو بادشاہ کے طور پر ڈیل کرنا ہے. 7 سال تک. ہم بچے کو 2.5 سال میں اسکول بھیج دیتے ہیں تو وہ بچہ تو ختم ہو گیا نا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ریسرچر بنایا بچے کو، محقق بنا کے پیدا کیا. لیکن یہ کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کو کہتا نہیں بیٹا یہ کیا پوچھ رہے ہو، ادھر کیا پوچھ رہے ہو، یہ ادھر آ جاؤ، یہ تمہارا سلیبس ہے بیٹا، اس سے باہر نہیں نکلنا. جبکہ بچہ ہر بات کی گہرائی میں جاتا ہے. یہ ریسرچر ہونے کی نشانی ہے. یہ کیوں ہے، کہاں سے، کس طرح. پہلے 7 سال اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو 7 سال میں وہ بادشاہ ہے. پھر آپ دوسرے یورپ کے اندر جائیں گے، آپ جاپان کے اندر جائیں گے تو وہاں پچھلے 7 سال تک وہ بچے کو اس طرح زبردستی سلیبس نہیں پڑھاتے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے. اس کے بعد 7 سال سے لے کے 14 سال تک اب وہ غلام ہے. پہلے 7 سال وہ بادشاہ تھا اور آپ رعایا تھے، تو ایک بادشاہ کو کس طرح رہنا چاہے، آپ کیسے ڈیل کریں گے غلام. 7 سال کے بعد 14 سال تک اس کا یہ ٹائم، اب وہ غلام ہے، آپ بادشاہ ہیں. اب کیا کرنا ہے، آپ حکم کریں گے. پہلے اس کا حکم چل رہا تھا 7 سال تک، اب آپ کا حکم چلے گا. اب آپ نے تربیت کرنی ہے، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہ جو 7 سے 14 سال تک کی ایج ہے یہ بہترین تربیت کی ایج ہے. صحیح. اس کے بعد جب 14 ایئرس کو بچہ پہنچتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ 14 سے پھر 21 تک، 14 سے 21 سال تک اب یہ آپ کا دوست ہے. اب چونکہ اس کو شیئر کرنے کی نئی دنیا میں آیا بچہ، بہت ساری چیزیں اس کے اندر انقلاب برپا ہو رہا ہے، نئی تبدیلیاں آ رہی. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی چیزیں شیئر کروں کسی سے. اگر پیرنٹس اس کے دوست نہ بنے تو وہ پھر کسی اور کو تلاش کرے گا. اپنی چیزیں شیئر کرنا تو لازم ہوگا کہ پیرنٹس اس کو دوست کی طرح ڈیل کریں تاکہ وہ اپنی ساری چیزیں پیرنٹس کو بتائیں. تو پھر وہ معاشرے میں جا کر کے یہ پیرنٹس گائیڈ کریں گے، وہ بات کرے گا، وہ اپنی فیلنگس کو بیان کرے گا، پیرنٹس اس کو گائیڈ کریں گے. اب 21 کے بعد اب اگر آپ چاہیں گے کہ اب میں کچھ تربیت کرنا چاہ رہا ہوں تو 21 سال کے بعد پھر آپ پتھر پہ کچھ لکھنا چاہیں پتھر پہ تو پاسبل نہیں ہے. اب ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے. 21 سال کے بعد جو کچھ ہوا پہلے وہ اسی کو آگے لے کے جائے گا. تو یہ تربیت کے جو ادوار ہیں اس کو ہم یہاں پہ اس کو مختصر کر لیتے ہیں کہ پیرنٹس بھی اگر تعلیم یافتہ نہیں ہے تو لیکن ایٹ لیسٹ ان کا باشعور ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل اس کو کنٹینیو کیجیے آپ. نہیں بالکل یہ بالکل میں وہی والی بات ہے، اتنی زبردست بات کی. مگر میں کہتا ہوں پھر بھی ہم بڑی ریزیلینس قوم ہے. اتنی لوڈ شیڈنگ یا اتنی ہونے کے باوجود بھی، مطلب لٹریسی ریٹ کم ہونے کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی ہم نے بہترین لوگ پروڈیوس کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی کے اندر، وہی پاکستان والی بات ہے، اس مٹی کے اندر اتنا تاثیر ہے
کہ اس نے بڑے بڑے آپ دیکھیں پورے یورپ کے اندر میں جو امریکہ کے اندر جو بڑے ڈاکٹرز ہیں یا جو انگلینڈ کے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں یا سرجنز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں وہ پاکستان نے پروڈیوس کیے. انجینئرز جو ہیں بڑی بڑی ناسا میں بہت سے لوگوں سے میرا ملنے کا اتفاق ہوا, بڑے امیزنگ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر بڑا اچھا سرو کریں, پاکستان میں بھی سرو کر رہے ہیں. وہی والی بات ہے, اپورچونیٹی شاید ویسی ان کو نہیں ملی مگر وہ بڑا اچھا سرو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک نے بہترین لوگ پروڈیوس کیے اسی تعلیمی سسٹم میں رہتے ہوئے, مگر اگر اسی تعلیمی سسٹم کو تھوڑا اور امپروو کر دیا جائے تو پھر تو ہم بڑا کمال کر دیں گے. اور تعلیم صحیح میں بتاؤں اور 5 سال کی بتاؤں تو میں کچھ ہر سال ہی جاتا ہوں. خیر اس پچھلے سال میں اپنے کزن کے بیٹے کو چھوڑنے اسکول گیا تو وہ 6 سال کی 5 سال کی عمر میں امریکہ میں بچے کو دیا جاتا ہے, اسٹارٹ کی جاتی ہے. اور ہمارے والے وہی 2.5-3 سال میں ہم بچے کو ڈال دیتے ہیں اور اس کا وہی گھوڑے کی طرح نہیں لگا کے آپ رکھ دیتے ہیں, اسی میں پڑھایا جائے نمبرز گیم. ابھی پچھلے سال ہی میں ہمارا ایک ورک شاپ تھا اسکول میں ڈاکٹر صاحب اسپین کے اسکول میں, تو وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ کیونکہ ہم ان کے ساتھ اسکول کا سٹی پروجیکٹ تھا بارسلونا سٹی کے ساتھ, اور وہ ہمیں اسکول کی دیوار دی تو اسکول کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا. تو بچے تھے تو وہ بچوں کے ٹائم ڈیوائڈ تھے, ٹائم ایسے ڈیوائڈ تھے کہ ان کا پراپر اسپورٹس تھا, پراپر ان کے آرٹ کا وہ تھا, یعنی کہ اور ان کے پاس میں نے دیکھا تو یعنی ہر سیگمنٹ جو تھا وہ پڑھائی کے علاوہ وہ سائنس کے ٹولس پڑھے ہوئے تھے, آرٹس کے ٹول پڑھے ہوئے تھے. تو ہر کلاس جو تھی وہ کریکولم کے علاوہ انٹرسٹنگ یہ تھی. اب بچہ پڑھے گا نہیں تو پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا, دیکھیں کتنا اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. وہ اسپورٹس بھی کھیل رہا ہے, وہی بچہ اٹھ کے وہ ایک آرٹ کلاس میں چلا گیا, ایک سیشن تھا, پھر وہی بچہ اٹھ کے جو ہے وہ ان کا لنچ ہوا, پھر لنچ کے بعد پھر وہ ان کو لے کے چلے گئے ایک میوزیم ٹائپ کے ایریا میں جہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں ستارے اور یہ اور وہ جہاز. تو ایک بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے, اب دیکھیں وہ بچے کو سمجھ میں آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے. پھر ان کے کریئر کاؤنسلر بیٹھے ہوئے جو بچے کو دیکھیں کہ بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں تو اس میں اچھا ہوگا, اس میں اچھا نہیں تو وہ ہر بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہوتا, اس کی قابلیتیں صلاحیتوں کو تلاش کرتے ہیں. اب ہمارے یہ کہ ہم نے BA کرانا ہے, MA کرانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, حالانکہ بچے میں کوئی اسکل نہ ہو ڈاکٹر بننے کی مگر بس خواہش. تو وہ جو ہے نا ہمارا جو کریکولم ہے نا, جو میرے خیال سے آپ مجھے بتائیں اتنا آپ BA پروڈیوس کر رہے ہیں, MA پروڈیوس کیا کریں گے BA اور MA. ہمارا جو کورس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ووکیشنل, اس کے اندر ووکیشنل ہی آنی چاہیے کہ بھائی کیا کہتے ہیں, جیسے کہ میں اپنی بات کروں, میں برملا کہتا ہوں کہ میں پڑھنے میں زیادہ اچھا نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سکسیس نہیں حاصل کر سکتا زندگی میں. تو سکسیس کا تعلق پڑھائی سے ضرور ہے, آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, مگر اس کے علاوہ آپ کو دنیا کا ایک ویژنری بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے تعلیمی ماحول کو میرے خیال سے تھوڑی سی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور آئی ایم شیور کہ آئی ہوپ کہ ہمارا کریکولم میں جو ہے وہ, اور یہ سر میں بات آپ کیونکہ ٹیچر ہیں تو یہ جو دیکھیں A لیولز O لیولز انگلش میڈیم اردو میڈیم کینیڈین سسٹم, تو سسٹم اتنے ہمارے پاس ہم کنفیوزڈ ہیں. اور بچوں کو اگر آپ ایک سسٹم کر دیں, ایک ہی سسٹم کر دیں, اور وہاں پہ سر ہم بات کریں باہر کی تو کہیں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں, ایک ہی سسٹم ہے. تو سسٹم پہ اگر ایک سسٹم ہونا کیا بہت مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اشرافیہ ہے جو ظاہر سی بات ہے, ان کے بچے امریکہ میں پڑھیں گے, ان کے بچے دوسرا یورپ میں جا کے پڑھیں گے, اور جو غریب کا بچہ ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے گا. گورنمنٹ اسکول اتنا اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے, اور ہمارے سارے وزراء کے بچے گورنمنٹ اسکول میں بھی جا رہے ہیں, وہ O لیول پڑھیں گے اور غریب کو. تو یہ نسلی جو تضاد ہے نا, یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے لیے, ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کرنے. ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کلونیل مائنڈ سیٹ بھی ہے. انگلش نہیں آتی تو بھائی یار انگلش سے کیا تعلق ہے ترقی کا؟ آپ نے جاپان کی مثال دی, آپ نے دنیا کے کتنے ممالک کی مثال دی, ان کو انگلش نہیں آتی تو کیا وہ ترقی نہیں کر رہے؟ چائنا کو ترقی نہیں. جاپان میں اسٹارٹ کے جو 2.5 سال یا 3 سال بچے کو صرف اخلاقیات سکھاتے ہیں, ان کا بچہ کچھ اور نہیں پڑھتا. اب بتائیں وہ معاشرے کے اندر جا کے ایک اچھا انسان, خالی انسان بزنس کرے اور بہت پیسہ کمائے, یہ کوئی معیار نہیں. ہم اپنی زبان کو بھی فوقیت نہیں دیتے. بالکل نہیں, زبان دیکھیں آپ کو میرے خیال سے مجھے جتنا اردو میں یا پنجابی میں یا بلوچی میں یا اپنی زبان میں سبق سیکھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ میں جلدی سیکھ پاؤں گا. انگریزی والی بات سے آپ پہ بات نکلی کہ ہم اگر آپ چائنا کی بات کریں, اگر آپ جاپنیز دنیا کی بات کریں آپ, تو وہ تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. سارے زبانوں میں جن کی مدر ٹنگ جو ہے انگلش نہیں ہے وہ سب اپنے ان کو ہمارے سے بات کرنے کی ٹرانسلیٹر رکھنا پڑتا ہے. ٹرانسلیٹر بول سکتے ہیں نہیں, وہ رکھتے, وہ بول سکتے ہیں, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی زبان میں بات. اور سب سے اچھی بات ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور اب بات چل پڑی ہے زبان کے حوالے سے. زبان کی کس حد تک فوقیت پہ ہمیں جو ہے توجہ دینی چاہیے اور نہیں دینی چاہیے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر وقت بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے.